بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک بچے کی نفسیات کو سمجھنے کے طریقے ہیں۔ بچے کی پرورش، بہترین پرورش کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے سمجھا جائے۔ ہر بچہ ایک خاص شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں ایک خاص خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ساری عمر اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ بچے کی پرورش کے لیے سب سے پہلے اس کی نفسیات کو سمجھنا یہ ایک صبر آزما کام ہے۔ کچھ درج ذیل طریقے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، جس سے آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بنا سکتے ہیں۔ اگر بچے کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول ڈیولپ ہو جائے تو اس کی نفسیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو آبزرو کریں، اس کا مشاہدہ کریں کہ آپ کے بچے کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، وہ کن کاموں میں دلچسپی رکھتا ہے اور کن کاموں سے وہ جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اگر آپ پہلے سٹیپ میں ان کو اگر آبزرو کر لیتے ہیں تو آپ کافی حد تک اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اس کے ساتھ دوست کی حیثیت سے پیش آئیں۔ اگر آپ اپنے بچے سے ایک دوستانہ ماحول بنائیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ دوستی کرے گا اور اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ ایک باپ کی حیثیت سے پیش آئیں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ آپ سے جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہے وہ نہیں شیئر کرے گا، وہ آپ کو اپنی باتیں نہیں بتائے گا۔ تیسرا ہے بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو واضح کرتا چلو کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنی مصروفیات میں سے ٹھیک ہے آپ مصروف ہوتے ہیں، ہر باپ آج کے دور میں مصروف ہے، وہ اپنے بچے کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، تو اس کے لیے بچے کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت ضرور نکالنا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کا وقت گزارنے سے بچے کے اندر جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ چوتھا ہے بچے کی بات سنیں۔ اکثر باپ جو ہے وہ ایک جابرانہ، ایک بادشاہانہ یا ایک صدر جیسا جو ہے رویہ اپنے بچے سے اپناتے ہیں، بس آرڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ آرڈر پہ آرڈر کریں گے، حکم پہ حکم چلائیں گے تو بچہ آپ سے دور بھاگے گا، وہ صرف تابع دار ہوگا، وہ آپ کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوگی، وہ آپ سے اپنے معاملات شیئر نہیں کرے گا۔ اس لیے بچے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھیں، اس کے ساتھ دوستانہ ماحول جو ہے وہ بنائیں۔ پانچواں ہے بچے کو ذمہ دار بنائیں۔ بچے کو ذمہ دار بنانا یہ سب سے اہم ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس کی نفسیاتی جو حصہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کا بچہ اگر دودھ پیتے ہوئے دودھ نہیں گراتا، آپ کا بچہ اسکول سے آتا ہے، وہ اپنا بیگ اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اور وہ جوتے اتار کر اپنی جگہ پر ان کو رکھتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اس طرح کی سرگرمیاں نہیں کرتا تو وہ غیر ذمہ دار ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے ذمہ دار بنائیں۔ ذمہ دار بنانے کے لیے بھی اس کی جو ہے وہ آپ کو تربیت اس طرح کرنی ہوگی کہ وہ اپنی چیزوں کو ذمہ داری سے جو ہے وہ نبھانا شروع کر دے۔ اس میں سب سے پہلا کردار ماں باپ کا ہے۔ اگر وہ خود ذمہ داری سے چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو بچہ بھی ان کو دیکھتا ہے اور وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ایسی ذمہ داریاں کرتا ہے تو اس کو شاباش دیں، اس کو حوصلہ دیں تاکہ وہ مزید اس کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ اس کے بعد ہے بچے پر الزام تراشی نہ کریں۔ فرض کریں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کسی نے اس کی شکایت کر دی ہے تو آپ فوری طور پر اس پر الزام تراشی نہ کریں کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس طرح بچہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ اس کی نفسیات کو سمجھ نہیں سکیں۔ اس لیے اگر اس پہ کوئی اسی طرح کا الزام آیا بھی ہے تو اس کو فوری الزام تراشی نہ دیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، اس کے نقصانات کی کہہ لیں کہ تفصیل بتائیں اس کو، تاکہ وہ ان نقصانات سے خوفزدہ ہو اور آئندہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکت نہ کرے جس سے اس کے اوپر کوئی الزام آتا ہے۔ اپنے بچے کو پر اعتماد بنائیے۔ اگر بچہ اسکول پہلے دن چلا گیا، آپ نے پہلے دن بچے کو اسکول بھیجا، اگر اسکول گیا،
اسکول سے واپس آیا تو اس کے ساتھ بڑے پر اعتماد طریقے سے گفتگو کریں، اس سے اس کے اسکول کے گزرے ہوئے وقت کا پوچھیں، اس سے استاد کی جو ہے وہ معلومات لیں، اس کا کوئی دوست ملا یا اس نے دوست بنایا اس کی معلومات لیں، اور اس معلومات کو لیتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے اور اس کو اعتماد دینا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا وقت گزرا، استاد بہت اچھا ہے تمہارا، تم نے دوست بھی بنا لیے، تم بہت اچھے ہو، تمہاری شخصیت بہت اچھی ہے، تم نے بہت جلدی ایک دن میں ہی اپنے اسکول کے اندر اپنی جو ہے وہ ایک ڈھاک بٹھا لی۔ تو اس طرح آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ زیادہ اعتماد دے سکتے ہیں اور اس کی نفسیات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ گھریلو معاملات میں بچے سے مشورہ لیں، جب آپ گھر کے کوئی کام کرتے ہیں، کمرے کی سیٹنگ کرتے ہیں، سودا سلف لینے جاتے ہیں، کوئی کپڑا لے کے آتے ہیں، جوتا لے کے آتے ہیں، گھر کا کوئی سامان لے کے آتے ہیں، اس میں بچے کی رائے لیں، بچے سے مشورہ لیں۔ اس سے یہ محسوس بچے کو ہوگا کہ میں بہت ذمہ دار ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میرے والدین مجھ سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو یقین مانیں اس کے اندر ایک اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور اس اعتماد کی فضا کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسی چیزیں کریں گے، ایسے معاملات اپنے بچے کے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کے قریب بھی آئے گا اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری اور ذمہ دار انسان بھی سمجھنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی ایک کہہ لیں کہ ایک پر وقار شخصیت جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بچے کی ذاتی دلچسپیوں سے آپ کو واقفیت رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کن چیزوں میں ہے، فلموں میں ہے، ٹی وی میں ہے، انٹرنیٹ میں ہے، کتابیں پڑھنے میں ہے، کرکٹ کھیلنے میں ہے، دوستوں کے ساتھ کمپنی انجوائے کرنے میں ہے، کس چیز میں اس کی زیادہ دلچسپی ہے، اور آپ نے ان دلچسپیوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اس کی یہ سرگرمیاں اس کی شخصیت کو نقصان تو نہیں دیتی، کیا یہ دلچسپیاں اس کے فیوچر کو ڈیمیج تو نہیں کرتی، تباہ تو نہیں کرتی۔ اگر تو اس کو فائدہ دیتی ہیں تو اس میں اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں، اگر اس میں اس کو جو ہے وہ نقصان ہے، اس کی ایسی دلچسپیاں ہیں، اسموکنگ کرنا، ڈرنک، اس طرح کے دیگر جو مشاغل ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں ہیں تو ضرور اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں، اس کے لیے سد باب کریں، اس کے سامنے ان چیزوں کے نقصانات کو رکھیں تاکہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ ذاتی دلچسپیوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے وعدے پورے کریں۔ اگر آپ نے بچے سے کوئی وعدہ کیا تو آپ نے وہ وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ اگر آپ وعدہ پورا کریں گے تو اس سے بچے کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اور وہ بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا کا جو ہے وہ شوق رکھے گا اور وہ بھی اپنے وعدے پورا کیا کرے گا۔ اسی طرح اسے آزادی دیجیے، اور ایک بات ضرور نوٹ کریں کہ اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے، وہ اپنی آزادی میں جو ہے وہ اتنے برے کام کر جائے کہ اس کو بعد میں سنبھالا نہ جا سکے، اس کو بعد میں جو ہے وہ ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ آپ نے آزادی دینی ہے، لیکن اس آزادی کو آپ نے جو ہے وہ نوٹ بھی رکھنا ہے کہ اس کی آزادی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اسی طرح اپنے بچے کو بچہ ہی رہنے دیں، آپ نے اپنے بچے کو بچہ ہی رکھنا ہے تاکہ اس میں جو خامیاں یا خوبیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ آپ نے ایک بچے کے طور پر اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے جو ہے وہ اتنا ہی مطلب کہ ذمہ دار سمجھنا شروع کرتے ہیں جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں، تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک برابری نہیں ہے، اس میں کوئی آپ برابری نہیں کرنا چاہتے کہ جیسا آپ ہیں ویسا ہی آپ کا بچہ ہو جائے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ بچہ ہی سمجھنا، اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان درج ذیل طریقوں سے آپ بچے کی نفسیات کو سمجھیں گے اور اپنے بچے کو قریب لائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ ایک بہتر شخص اور ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔